100,000 قطرات نور اور قطرۃ من نور فخلق اللہ من کل قطرۃ. اچھا و20 اور 1,24,000 قطرات نور اس میں سے پیدا فرمائے، اور ہر قطرے سے اللہ نے نبی اور رسول کی روح کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر ارواح انبیاء کو سانسیں عطا فرمائیں. فخلق اللہ من انفاسہم، ان کی سانسوں سے رب تعالیٰ نے اولیاء کو، شہداء کو، سعداء کو، مطیعین جو قیامت تک خدا کے مطیع بندے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح مقدس کو ان قطرات نور سے پیدا فرما کے، واہ واہ، ان قطرات نور سے پیدا فرمایا، اور ان کے انفاس سے اولیاء کی روحیں، شہداء کی روحیں، سعداء کی روحیں، مطیعین کی روحیں، قیامت تک جو آنے والے ہیں، رب تعالیٰ نے انبیاء کے انفاس سے ان کو پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور حضور فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری، اور عرش و کرسی میرے نور سے ہیں، اور مقربین فرشتے میرے نور سے ہیں، والروحانیون والملائکہ من نوری، اور روحانی اور ملائکہ میرے نور سے ہیں، والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، اور جنت اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ میرے نور سے ہے، اور 7 آسمان کے ملائکہ میرے نور سے ہیں، شمس و قمر و کواکب میرے نور سے ہیں، عقل اور توفیق میرے نور سے ہے، رسل و انبیاء کی ارواح میرے نور سے ہیں، شہداء و سعداء و صالحون ان کی روحیں میرے نور سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے 12,000 حجاب اس سے 12,000 حجاب نور پیدا فرمائے ہیں. واہ واہ. اور وہاں میرے نور کو ان حجابات کے اندر رکھا ہے، اور ہر حجاب میں کتنا فاصلہ ہے؟ 12,000 حجابات ہیں، ہر حجاب کے اندر 1000 سال کا فاصلہ ہے. 1000 سال کا فاصلہ ہر ایک حجاب میں، اور ہر حجاب کتنے 12,000، اور ہر ایک حجاب سے دوسرے حجاب کے اندر 1,000 سال کا فاصلہ ہے. شاہ صاحب قبلہ، اس سے پہلے کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے، ہمارے ساتھ غیور بھائی ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل بھائی آپ کی خدمت میں سلام ہے، اور شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے. جی عقیل بھائی، سوال 2 ہیں میرے. پہلا سوال تو یہ ہے قبلہ شاہ صاحب سے کہ جو نور والی ایک حدیث کافی عرصہ کتابوں سے نکال دی گئی، اس کے بارے میں کچھ شاہ صاحب بتائیں، بیان فرمائیں کہ وہ پھر واپس کتابوں میں کیسے آئی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ نورانیت کے منکر ہیں، وہ یہ بعض دفعہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو ان کی اولاد تو بشر تھی. اس کا جواب شیر اہل سنت نے تو ان لوگوں کو دیا مناظروں میں کئی دفعہ، لیکن آج اگر عوام کے سامنے بھی دے دیں تو بہت سارے لوگوں کی ذرا میل کچیل دور ہو جائے گی. بہت مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ غیور بھائی لندن سے ہمیں جوائن کرنے کا. پہلی بات جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو نور والی حدیث ہے واپس کیسے آئی، تو اس کا جواب آلریڈی شاہ صاحب دے چکے ہیں. میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، جو سوال ہو چکا ہے، جو بات ہو چکی ہے، اس کو بار بار کریں گے تو اس سے بھی ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوگا. محدثین کرام نے جی اس کو امام عبدالرزاق سے ہی حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا تھا، اور ان کی مہربانی سے ہی حدیث رہی، واہ واہ. ورنہ تو پھر جناب یہ ختم ہو جاتی. تو رب تعالیٰ نے یہ نور تو رکھنا تھا، جی تو بے ایمانوں منکروں کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا تھوڑا ہی ہے، جی اس کو تو زندہ رکھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. شیخ عیسیٰ بن مانی الحمیری، آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو برکات کے ساتھ بڑی لمبی عمر عطا فرمائے، کہ انہوں نے بہت تلاش کے بعد، اور پھر اس کتاب کو دبئی اوقاف کی طرف سے اس کتاب کو انہوں نے طبع کرایا، خود اپنے صرف پر ہی، خرچ پر ہی طبع کرایا، اور پتہ چلا
کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے صرف کوئی ایشیا میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں نہیں ہیں، عرب میں بھی آپ کے چاہنے والے، یمن میں، یہ یمنی قبیلے سے ان کا تعلق ہے بنیادی طور پر، اور انہوں نے اس حدیث کی تلاش میں بڑی محنت کی ہے اور پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے وہ تحسین کے مستحق ہیں۔ آج یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں تو یہ دیکھو نا، اسی کی برکات ہیں، اور اس میں دعا میں شامل کروں گا اس عالم دین کو جنہوں نے سب سے پہلے اس کی اشاعت پاکستان میں کرائی، حضرت العلامہ عبدالحکیم صاحب شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے بڑی تڑپ کے ساتھ فوراً اس حدیث پاک کی اشاعت جو ہے وہ اس جزء مفقود کی پاکستان کے اندر بھی کرائی، عربی کے اندر، اور الحمدللہ ہزاروں نسخے اس کے انہوں نے تقسیم فرمائے، اور احکر کو اپنے قلم سے دستخط کر کے انہوں نے جو ہے نسخہ عطا فرمایا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب ایک تو وہ سوال کہ کتنی مدت رہا، کہاں رہا، کس کس حجاب میں رہا اور کس کس قرب میں رہا، اس قرب کی منزل کا نام بھی حضور نے بتایا، کتنے سال رہا، کتنے ہزار سال رہا اس کا بھی بیان فرمایا، کتنے حجابات میں رہا ان حجابات کا بھی ذکر فرمایا، ہر ایک کیفیت کو بیان فرما کے فرماتے ہیں خلق اللہ آدم من الارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ارض سے، زمین سے پیدا کیا، اور اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جبین اقدس میں رکھا۔ ثم انتقل منہ الى شیس، پھر وہ منتقل ہوا شیس علیہ السلام کی طرف، وکان ینتقل من طاہر الى طیب، پھر وہ حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہوتا رہا طاہر یعنی پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، ومن طیب الى طاہر، اور طیب اسلاب سے طاہر ارحام کی طرف، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملایا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب پاک سے، ومنہ الى رحم امی آمنہ، اور ان سے میری ماں سرکار فرما رہے ہیں حضرت آمنہ بنت وہب مخدومہ دارین، ان کے رحم مقدس کی طرف منتقل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے دنیا میں ظاہر فرمایا، فجعلنی، اور کیا اس نے مجھے، اللہ نے مجھے سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، اور قائد الغر المحجلین بنایا، وہکذا کانا، اور اس طرح منتقل ہوتا رہا اور اس طرح پیدا کیا رب نے تیرے نبی کے نور کو، اے جابر۔ یہ ہے اس نور کی ساری کہانی جو اس نور نے خود ہی بیان فرمائی۔ واہ 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 قبلہ شاہ صاحب، بہت ہی پیارا بیان آپ کا ماشاءاللہ۔ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہم سب کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور دوست اسماعیل قادری صاحب بریڈ فورڈ سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضور، آپ کو اور شاہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ شاہ صاحب نے ابھی ایک حدیث پاک پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو میں گزارش یہ تھی کہ شاہ صاحب اگر اس حدیث پاک کی بھی تھوڑی سی تفسیر یا شرح بیان کریں کہ اس قلم سے مراد کون سا قلم ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اسماعیل قادری صاحب آپ کے ٹیلی فون کال کرنے کا اور سوال کرنے کا۔ جی قبلہ شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں جو پہلے کالر تشریف لائے تھے انہوں نے، وحید خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ کائنات ہے جس میں روشنی جو ہے وہ اربوں سال سفر کرتی ہے تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچتی ہے، اور جدید سائنس اس میں بڑی محنت کرتے ہوئے ان لوگوں نے بڑے بڑے تحقیق کے اپنے دروازے کھولے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا اس کائنات سے پہلے بھی کوئی کائنات تھی؟ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جو کچھ پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، کتنے عالم ہیں اس کے اور کتنے کون ہیں، یہ سب اس کی کوئی مقدار تعین نہیں ہے کتنے عالم ہیں، کئی ہزار عالم ہیں، سبحان اللہ، لیکن جتنے ہزار عالم ہیں اس کا مبدأ ایک ہی ہے، واہ بنیاد ایک ہے، واہ واہ، اس کا مصدر
مبدا اور اس کا پہلا پوائنٹ ایک ہے، واہ واہ، اور وہ پوائنٹ مذہب یہ بول رہا ہے. دیکھیں نا، مذہب تو یقین کا نام ہے، وہی کا نام ہے، اور اس کا ذریعہ سائنسدانوں کے تجربات نہیں ہیں. سائنسدان اپنے تجربات سے انتہا میں اسی مقام پر آئیں گے جس مقام پر وہی جس کی نشاندہی کر رہی ہے. لیکن سائنسدانوں میں ایسے ہزاروں ہیں اور سینکڑوں ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، جو ایمان کی دولت سے منور ہیں. وہ اپنے مشاہدات کو بھی مذہب کے ساتھ انطباق کے ساتھ منطبق کر کے امپلیمنٹ کر کے چلتے ہیں، اور ان کا یقین کا میں اضافہ مذہب کے بارے میں ان کے مشاہدات اور زیادہ ان کو تقویت دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مذہب پر یقین نہیں رکھتے، وہی پر یقین نہیں رکھتے، وہ کبھی اس کے مطابق واقعات کو پاتے ہیں، کبھی ان کو اس میں تھوڑا سا تخالف ابھی نظر آتا ہے. یہ ان کی نظر کا اور ابھی ان کے تجربے کا یہ مرحلہ ہے. لیکن بالآخر جس دن کائنات کی حقیقت کو، نفس کی حقیقت کو، روح کی حقیقت کو سائنسدان اپنے تجربات میں لے آئیں گے، اس کے آخری جز پر جب پہنچیں گے تو وہ اسی حقیقت کی تصدیق کریں گے کہ جس حقیقت کا بیان خود خالق کائنات نے فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.